میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر نیوکلیئر جنگ ہو تو ہم اسلام احمدیت کا پیغام دوسرے لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کریں. پیارے حضور، کیا ہم اتنی خطرناک جنگ میں بچ جائیں گے؟ جو بچیں گے انہوں نے پیغام پہنچانا ہے نا. تم لوگ پہلے تو دنیا کو بتاؤ کہ یہ پیش گوئیاں ہیں کہ اس طرح خوفناک تباہی آئے گی. اس لیے پہلے تو اپنے آپ کو بچاؤ، اس خوفناک تباہی سے بچنے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ. اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو، بندوں کے حق ادا کرو، اپنے اخلاق درست کرو، بری باتوں کو چھوڑو، تو پھر بچنے کے امکانات زیادہ ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کرو تاکہ جنگ کی صورت ہی پیدا نہ ہو. اور اگر نہیں مانتے تو پھر جو بچ جائیں گے ان کو کم از کم پھر یہ خیال ہوگا کہ ہاں کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمیں اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے کہ یہ اچھی اچھی باتیں اگر کرو گے تو تم تباہی سے بچ جاؤ گے. ہم نے ان کی بات نہیں مانی، اس لیے ہم پہ تباہی آ گئی. اب اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم مزید تباہی سے بچنے کے لیے ان لوگوں کو تلاش کریں اور یا اللہ تعالیٰ کو تلاش کریں کس طرح کرنا ہے. تو اس وقت جو احمدی ہوں گے موجود، وہ ان تک ان کی پہنچ ہوگی، ان تک وہ ایکسیس کرنے کی کوشش کریں گے یا احمدی ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور پھر ان کو بتائیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں پہلے وارننگ دی تھی، اب بھی وقت ہے کہ بچ جاؤ. باقی تباہیاں جو آتی ہیں بڑے پیمانے پر تو سارے اس میں آٹے کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، سارے پس جاتے ہیں. لیکن جو نیک لوگ ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے والے ہوں گے، اس کے بندوں کے حق ادا کرنے والے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی نے بچا لے گا. اس لیے حضرت مسلم نے فرمایا ہے آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار. اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے رہو تو بچنے کا امکان زیادہ ہے. جی حضور، جزاک اللہ.